وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اصل میں آپ اگر اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی چیز کا جائز ہونا الگ چیز ہے، اور اس سے کسی عمل کا باطل ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اس نیت سے کوئی ڈرپ لگاتا ہے کہ اس سے انرجی حاصل کرنا چاہتا ہے، ویکنس کو دور کرنا چاہتا ہے، تو وہ روزے کے مقصد کے خلاف کام کر رہا ہے تو ناجائز ہے، اس سے گناہ ہوگا اس کو، کیونکہ اس کی نیت بھی فاسد ہے، اس کا عمل بھی غلط ہے۔ لیکن چونکہ شریعت کا حکم لگتا ہے کچھ اصولوں کی بنیاد پر، اور اس کے لیے دو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے علت اور ایک حکمت۔ علت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ سبب پایا جائے گا، جب بھی وہ چیز پائی جائے گی اس سے روزہ ٹوٹے گا، وہ نہیں پایا جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہر کام میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کی ایک حصی مثال یہ ہے کہ رات کے 3 بجے آپ اکیلے چلے جا رہے ہیں روڈ پر اور سگنل ریڈ ہو گیا، تو سگنل ریڈ ہونا علت ہے اس بات کی کہ آپ وہاں رک جائیں، لیکن حکمت یہ کہ اس سے ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ لیکن اگر آپ یہ کہنے لگیں کہ جناب چونکہ اس وقت یہاں کوئی گاڑی دور دور تک موجود نہیں ہے، اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، میرے ریڈار میں بھی آ گیا کوئی گاڑی آس پاس نہیں ہے، میں نے سیٹلائٹ سے بھی چیک کروا لیا، پوری دنیا کے سائنٹیفک ادارے سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کوئی گاڑی دور دور تک نہیں ہے، تو کوئی امکان نہیں ہے، تو مجھے اب سگنل پہ نہیں رکنا چاہیے، اس لیے کہ بیکار ہے میرا یہاں رکنا، اس وقت میرا یہ رکنے سے مجھے ٹکٹ نہیں لگنا چاہیے، یہ کوئی پینلٹی نہیں ہونی چاہیے، جس سے حادثے کا کوئی امکان نہیں۔ اسی طرح سے اسپیڈنگ کیمرہ ہے جو بھی، تب آپ خود اس کا جواب جانتے ہیں کہ اس سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ اس کا حادثہ ہوگا کہ نہیں، حادثہ نہ ہونا اس کی حکمت ہے جس کی وجہ سے یہ علت پہ کام کیا جاتا ہے، لیکن اس حکمت کے نہ ہونے یا ہونے سے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ یہ ایسے ہی جیسے سفر میں کہا جائے کہ سفر میں نمازوں کی رخصت اصل میں اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ لوگوں کو مشقت ہوگی، اس مشقت سے بچانے کے لیے۔ اب مشقت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ آسان سفر ہے، گاڑی میں بیٹھے سو گئے، 3 گھنٹے بعد اٹھے تو جہاں پہنچا تھا پہنچ بھی گئے، تب وہ بڑے ہزاروں میل ہو گیا، وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں بھی سوال ذہن میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو بھی آسانی ہے نماز کی، پھر اس میں آسانی کو کیوں قبول کرتے؟ نہیں کرنا چاہیے، کرتے۔ اس لیے کہ علت یہ ہے کہ جب بھی آپ اتنے میل کے فاصلے کے لیے اتنے دن سے کم پہ نکلیں گے تو آپ کو مسافر کہا جائے گا، اور مسافر کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ اگر یہ معیارات نہ بنائے جائیں شریعت کے اندر تو پھر کوئی کام ہو نہیں سکے گا۔ مثلا پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک شخص جو روزے کی حالت میں صبح کے وقت سحری کرے اور سحری کے بعد نیند کی دوا کھائے اور سو جائے، اور شام روزہ کھلنے کے وقت اٹھے، تو اب ظاہری بات ہے وہ سارا دن تو سوتا رہا، سارا دن سو جانے کی وجہ سے اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ گویا نہ اس کو روزہ محسوس ہوا، نہ پتہ چلا، نہ اس نے کوئی عبادت کی، نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، تو اس کو تو کہنا چاہیے کہ اس نے روزے کا مقصد ہی فوت کر دیا، تو اس کی نماز یہ اس کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن نہیں، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص جو کہ حج کے دنوں میں اب بیمار ہو گیا یا سوتا رہ گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا، بے ہوشی میں اس کو اٹھایا وہاں سے، اور وہاں سے اٹھا کے اس کو لے کے چلے گئے، حالت بے ہوشی میں یا نیند میں اٹھایا اور اس کو عرفات سے گاڑی میں گزار دیا، جیسا کہ کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے جناب وہ تو جاگتا ہی نہیں تھا، وہ تو نہ اس نے دعا کی، مقصد تو وہاں پہ یہ تھا کہ دعا کرتا، کچھ پڑھتا، وہ کیسے پاک صاف ہو گیا، اس کا کیسے حج قبول ہو گیا؟ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ اس کے مقصد کو اس نے حاصل کیا کہ نہیں، مقصد الگ ہے، علت الگ ہے۔ علت جب بھی پائی جائے گی اس سے وہی حکم لگے گا، خواہ وہ لاجیکلی سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، کیونکہ لاجک سے نہیں بنتی علت۔ علت اس حکمت کو مد نظر رکھ کے جب بنا لی جاتی ہے تو اسی علت پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ روزے میں توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں۔ اس میں معدے میں کوئی چیز پہنچنی چاہیے کسی ایکچول اوریفس سے، بس، اگر اور وہاں ٹھہر بھی جانی چاہیے، اور یہ انٹینشنل ہونا چاہیے، انٹینشنل ہونا چاہیے۔ ایک شخص کو انجانے میں
بھول گیا، وہ بالکل یاد ہی نہیں تھا کہ اس کا روزہ ہے، بالکل بھول گیا. اب کیا کرے وہ؟ اس نے بھول کے پوری بریانی کی پلیٹ کھائی، فارغ ہو گیا. اس کے بعد 7 اپ بھی پی، اور اطمینان سے ڈکار لیتے ہوئے جب گھر پہنچا ہے یا راستے سے پہنچا ہے تو کسی نے کہا کہ بڑی تم حشاش بشاش لگ رہے ہو، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا بالکل ٹن تھے. تو کہنے ابھی بس کھانا کھایا تو ذرا حالت بہتر ہوئی. اس نے ارے تمہارا تو روزہ تھا. اوہ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ، بالکل ہی ذہن سے نکل گیا. استغفر اللہ، اب کیا کروں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا پورا روزہ ویسے ہی ہے جیسا تھا. اگر بھائی بندے کا پورا پیٹ بھر گیا، اس کو تو مقصد ہی حاصل نہیں ہوا، ایکچوئل کھانا کھا لیا ہے، صحیح جگہ پہنچ گیا، نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا. کہیں گے روزہ ٹھیک ہے تمہارا، چلنے دو. تو مقصد تو اس سے فوت ہو گیا، ہوا کرے. مقصد الگ ہے. مقصد جو ہے وہ اس کا سبب نہیں ہوتا، سبب اس کا علت ہوتا ہے روزہ توڑنے کا. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس پہ بہت خوش ہوا کریں کہ اچھا ہوا کھا لیا ہم نے؟ نہیں، افسوس کرتے ہیں، غم ہوتا ہے یار میں نے روزے کو خراب کیا اپنے. وہ برکت مجھے جو اگرچہ کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ایک شخص بلا ضرورت ڈرپ لگوا لیتا ہے تو ظاہر ہے روزے کے مقصد کو وہ فوت کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. جیسے میں نے اس کی دوسری مثال مالی طور پر دی کہ زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے سارا مال ادھر ادھر کر دیا، کسی کو ہدیہ تک نہیں دے دیا، بالکل اچھی نیت سے دیا، اور اگلے سال آنے سے پہلے واپس لے لیا. تو اب ایک سال اس کے پاس مال تھا ہی نہیں، صاحب نصاب ہی نہیں تھا، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو پوچھے گا تو اس کو یہ کہیں گے زکوٰۃ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے جائز ہے. جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے اس کی نیت اگر درست تھی تو ٹھیک ہے، غلط تھی تو اللہ کے پکڑ ہوگی، کیونکہ اس نے شریعت کو سرکموینٹ کرنے کے لیے کام کیا. یہ ہیلا ہے. اس ہیلے پہ وہ پچھلی قومیں بندر بنائی گئی جب انہوں نے مچھلی کے پکڑنے کے لیے وہ ہیلا کیا. لیکن آج بھی کوئی مجھ سے یا آپ سے یا کسی سے مفتی سے فتویٰ لے گا، اگر وہ مفتی ہو، کہ جناب کیا فلاں وقت میں ایسا کرنا درست ہے، تو اب بھی اصحاب السبت کو یہی کہا جائے گا کہ تم یہ ہیلا تو کر رہے ہو، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا، تمہاری نیت خراب ہے، گڑبڑ کر رہے ہو. لیکن اگر تم نے جمعے کو کھدائی کی تو آج بھی کوئی پوچھے کہ کیا جمعے کے دن دریا سے مچھلیاں آنے کی وجہ سے ایک گڑھا کھودا جائے اور ان مچھلیوں کے اس میں گر جانے کے بعد ہفتے کو تو نہ صحیح لیکن اتوار کو ہم وہ مچھلیاں پکڑ لیں، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ تو کہیں گے ٹیکنیکلی جائز ہے. ایسا کرو گے تو تم نے ہفتے والے دن کی جو تم نے رعایت کرنی تھی اور اس دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا تھا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے کیا، تمہیں لیگلی کوئی ہم پینلائز نہیں کر سکتے اس بارے میں، کیونکہ تم نے اس دن کوئی کام نہیں کیا ہے. لیکن تم نے شریعت کے مقصد کے خلاف کام کیا، اس لیے تمہیں اس کی وجہ سے پکڑ ہوگی. تو وہ چیز ناجائز ہی ہو تب بھی اس سے وہ حکم نہیں ٹوٹتا. ڈرپ لگانا تفریح پارٹی کے لیے، صرف صحت اپنی اچھی کرنے کے لیے کرتا رہے، تو اس کو روزے کا مقصد تقویٰ کب حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اسی تقویٰ کو تو وہ کاٹ رہا ہے. وہ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی بجائے تفریح میں ڈال رہا ہے، پارٹی کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. اس کے روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے سوائے ٹک باکس؟ تو ٹک باکس اس کو مل جائے گا، جی آپ کو یہ چاہیے تو لے لیجیے. انہی لوگوں کی طرح ان کو قیامت والے دن جب بلایا جائے گا تو بھائی تم نے کیا کیا؟ اللہ میں شہید ہو گئے. شہید تو تم اپنے اس لیے ہوئے تھے کہ تمہیں کہا جائے کہ تم بڑے بہادر ہو، اور تمہیں بہادرت کا لقب بھی ملا اور تمغہ جرت و بصالت و شجاعت بھی مل گیا. جاؤ. تو وہ تو دنیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب آپ کا تمغہ واپس لے رہے ہیں، نہیں، وہ تو ملے گا، آپ کو شہید ہی کہا جائے گا دنیا میں. یہ دنیا کا فیصلہ الگ ہے. دنیا کا قانون قانون کے حساب سے چلتا ہے، اس کے لیے ہم ان کی نیتوں کو نہیں ٹٹولتے. یہ ہمارا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے. یہ اللہ جانچیں گے، جب وہی آئے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا. چنانچہ ظاہر پہ ہی حکم لگایا جائے گا. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو اعلان کر کے نہیں کہا کہ یہ منافق ہے، نہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، ان کا اپنا معاملہ ہے. ہمیں دنیا کے جو نظام ہے وہ قانون کے تحت چلتا ہے. ورنہ یہ آپ لوگوں پر کہہ دیں گے اچھا آپ فیصلہ کیے، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ شخص ضرورتاً ڈرپ لے رہا ہے اور یہ شخص بلا ضرورت لے رہا ہے؟ پھر آپ کیسے ڈسٹنگوش کریں گے کہ نہیں وہ چیز جس میں شوگر ہو وہ تو استعمال نہیں کر سکتے، وہ چیز جس میں دوا ہے خالی وہ لے سکتے ہیں. وہ آدمی جو بالکل ہی بیمار ہو اور اس کو اچانک سے ضرورت پڑ جائے
کیلشیم گلوکونیٹ دینا پڑ گیا اس لیے کہ پوٹیشیم بہت ہائی ہو گیا تھا جسم میں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے؟ نہیں، نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس نے اس لا کو نہیں توڑا جو اس کے لیے سبب تھا روزہ ٹوٹنے کا، وہ لا مینٹین ہے۔ وہ سرکموینٹ کرتا رہے، ہیلے کرتا رہے، تو ہیلے کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو، وہ اللہ کے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ دنیاوی قانون کی وہ دسترس سے باہر رہے گا، اس کو ٹک باکس مل جائے گا کہ تم نے اپنا روزہ مکمل کر لیا، باقی اس کا تمہیں اجر ملتا ہے کہ نہیں۔ وہ تو بہت سے لوگ ہیں مسجد آتے بغیر، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آئے ہیں، ان کو نماز کا بہت سارے معاملات کا پتہ ہی نہیں، نماز ہوئی ان کی کہ نہیں۔ روزے پہ آ کے کعبے کے دروازے کو پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا رب یا رب کرتا رہتا ہے، کھانا پینا اس کا حرام، جسم اس کا حرام پہ پلا ہے، کیسے اس کی دعا قبول نہیں قبول ہوگی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا حج کہیں گے کہ تمہارا حج نہیں ہوا، ایسے کہ تم نے حرام سے کمایا تھا تو تمہارا حج نہیں ہوگا، وہ جانتا ہے، اس کا معاملہ وہ جانے۔ اب وہ پوچھے گا تو ایک الگ بات ہے، اس نے وہ سارے ریچولز کر لی جو اس کو کرنے تھے، تو اس لیے علت اور سبب کے درمیان فرق کو جانیے۔ تو اس سے مقصد فوت ہو جائے گا، مقصد تو فوت ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا، تو مقصد کے نتیجے میں جو حاصل ہونا تھا وہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، وہ بھی نہیں حاصل ہوگی، جنت وہ بھی حاصل نہیں ہوگی، دنیا میں تقویٰ وہ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ تو مقصد سے تو مقصد نہیں حاصل ہوتا، یہ کام کیا کیوں جا رہا ہے اس مقصد کے لیے، تو مقصد حاصل نہیں ہوتا، تو مقصد میں زیرو۔ لیکن ٹیکنیکلی وہ کام جو کرنا اس کی رسپانسبلٹی تھی، دنیاوی قانون کے حساب سے مثلا اسلامی نظام ہوتا اور جس کو روزہ رکھنا تھا اس نے روزہ نہیں رکھا، اس کو یہ جرمانہ لگایا جا رہا ہوتا، تو اس کو نہیں لگائیں گے کیونکہ تم نے جو روزہ رکھا ہوا ہے، اب تم چپکے سے گھر میں بیٹھ کے لگاتے رہو ڈرپ، اپنے آپ کو ڈاکٹر ہو، خود ہی اپنی پوری فیملی کو لگاتے رہو، تو تم جانو، تمہارا رب جانے، قیامت والے دن تمہیں پتہ چلے گا۔ اس لیے علت اور اس میں فرق کیجیے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ غذا دماغ میں آ جائے، انرجی آ جانا مسئلہ نہیں ہے۔ کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خالی ایک ایسی ہوا ایجاد کر لیں کہ آپ سونگھیں اور آپ کا پیٹ بھر جائے، نہیں پیٹ بھرنے سے مجھے مراد ہے کہ آپ انرجیٹک ہو جائیں، ایسی انوائرمنٹ میں آپ خالی کھڑے ہو جائیں، ٹھنڈی سانسیں لے لیں جس سے آپ کو تھوڑی دیر کے بعد لگے کہ آپ بالکل تر و تازہ ہے، بھوک لگنا بند ہو جائے، ایسی دوا لے لیں کہ جس سے آپ کو دماغ کو خالی انہیل کرنے سے آپ کا دماغ جو ہے وہ بالکل، سانس لینے سے آپ کا دماغ بالکل معاف ہو جائے اور آپ کے دماغ میں بھوک والے جو سینٹرز ہیں وہ سب بند ہو جائے، اسٹیمولیٹڈ نہ رہے۔ اب آپ کو بھوک ہی نہیں لگ رہی، کیا کریں گے؟ کہیں اس کو روزہ توڑنے کی وجہ بنا دیں گے، جو اس میں سے سانس لے گا اس کا روزہ ٹوٹنے لگے گا؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ شریعت اس بیس پہ نہیں چلتی کہ لاجک لوگوں کو کیا سمجھ میں آتی ہے، شریعت اس پہ چلتی ہے، اور اسی لیے فقہا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ وہ جب اس کی علتیں نکالتے ہیں، یہی اصل کام ہے فقہ کا، کہ وہ ایسی باریکی سے نکالتے ہیں کہ وہ ہر زمانے میں ہر قسم کے لوگوں کے لیے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے۔ یہ ایجادات تو اب ہوئی ہے، یہ کام کب سے چل رہا ہے؟ دین تو 1400 سال سے آ رہا ہے، تو آگے کیا کیا ہوگا پتہ نہیں ہے۔ جب تک آپ اس باؤنڈری کے اندر رہیں گے، اپنی ڈیفینیشنز میں رہیں گے، آپ لوگوں پر جبر نہیں کریں گے، لوگوں کو اپنی مرضی سے موڑ نہیں کریں گے۔ شریعت لوگوں کو اپنے اپنے اختیارات دیتی ہے، پولیس نہیں کرتی ہر معاملے میں، جہاں جہاں کرنا ہے وہاں کرتی ہے، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں نہیں کرتی۔ تو اس لیے اس فرق کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی معاملہ واضح ہو جائے گا۔ اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے۔